اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاہد ٹی وی کے خواتین و حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجڑا اور عربی میں ہنسا کہا جاتا ہے۔ خواجہ سرا کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو خواجہ سرا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے کیوں نکال دیا تھا؟ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں شامل کی گئی اس تیسری صنف کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ کیا اس صنف کی اہمیت نہیں ہے یا پھر اس صنف پر کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے؟ اس کا جواب ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اور وہ تمام مخلوقات کا خالق اور پالنے والا ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ اپنے مخلوق کو نظر انداز کر دے؟ بات صرف پیدا کی گئی اس غلط فہمی کی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے خدا جانے کیوں کبھی قابل توجہ گردانی ہی نہیں کی۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کائن فیلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام یعنی کائن فیلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض کرومیٹین ایکس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کرومیٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر انسان 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کرومیٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کرومیٹین کو جو کہ باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومیٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومیٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کرومیٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ خواجہ سرا پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، مگر جب آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو شیطان مرد سے سبقت کر جاتا ہے اور مرد سے پہلے عورت سے جمع کر لیتا ہے، جس کے سبب یہ خواجہ سرا اور ہجڑا پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ جنس موجود تھی اور وہ عورت نما مرد تھے۔ بعض کے نام بھی ملتے تھے کہ وہ معیت، نافع، ابو ماریہ، الجنہ اور معبور جیسے ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرائع اسلام ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جہاد میں شریک ہوتے اور دیگر امور خیر بھی بجا لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پہلے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بے زر مخلوق ہے، آدمی ہونے کے باوجود انہیں عورتوں کے معاملات میں چند
دلچسپی نہیں ہے، اس لیے آپ ازواج مطہرات کے پاس آنے جانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ انہیں عورتوں کے معاملات میں خاص دلچسپی ہی نہیں بلکہ یہ لوگ نسوانی معاملات بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے انہیں ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کے ہاں آنے جانے سے منع فرما دیا، بلکہ انہیں مدینہ بدر کر کے روضہ حاج، حمراء الاسد اور نکی کی طرف آبادی سے دور بھیج دیا تاکہ دوسرے لوگ ان کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ انہیں بے زر خیال کر کے اپنے پاس نہ آنے دیں بلکہ انہیں گھروں میں داخل ہونے سے روکیں۔ یہ حدیث بھی صحیح البخاری میں موجود ہے، باب النکاح میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں انسا آتا تھا اور اس کو غیر اولا الاربت یعنی وہ لوگ جن کو عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اس کو سنا کہ وہ کسی عورت کی نسوانیت بیان کر رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے گھر میں اس کے داخل ہونے پر پابندی لگا دی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیدا مقام بھیج دیا۔ پھر مدینہ کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ مدینہ بھی نہ آئیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غریب ہیں اور مانگ کر گزارا کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہفتے میں ایک دن مدینہ آنے کی اجازت دی کہ آئیں اور مانگ کر واپس چلے جائیں۔ ماتے خدم اور حیت، اسی طرح یہ لوگ آپ علیہ السلام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ سے باہر ہی رہے۔ واضح رہے کہ مخنث بنیادی طور پر مرد ہوتا ہے، لیکن مردی قوت سے محروم ہونے کی وجہ سے عورتوں جیسی چال ڈال اور ادا و گفتار اختیار کیے ہوتا ہے۔ یہ عادات اگر پیدائشی ہیں تو انہیں چھوڑنا ہوگا، اگر پیدائشی نہیں بلکہ تکلف کے ساتھ انہیں اختیار کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار پر لعنت فرمائی ہے کہ وہ مرد جو عورتوں جیسی چال ڈال اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی وضاقت اختیار کریں، اللہ کے ہاں ملعون ہیں۔ صحیح بخاری میں باب اللباس میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث لایا گیا جس نے عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ از خود عورتوں جیسی چال ڈال پسند کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اسے مدینہ بدر کر کے علاقہ نکی میں بھیج دیا جہاں سرکاری اونٹوں کی چراگاہ تھی۔ آپ سے کہا گیا اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ سہیلی نے ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں خواجہ سرا موجود تھے، لیکن وہ لوگ بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہیں تھے، بس ان کی نسوانیت یہ تھی کہ باتوں میں نرمی تھی، یا ہاتھوں پیروں پر مہندی لگا لی یا عورتوں کی طرح کھیل لیا۔ ناظرین اکرام، یہ اصل حقیقت ہے خواجہ سرا کی، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مشاہد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے سے